کہ وہ زمان کے دونوں کناروں یعنی ازل اور ابد کو چھو لیتا ہے، یعنی اسی نقطے کے اندر ازل و ابد سمٹے ہوئے ہیں. سمجھ آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیبی دنیا کی سیر جسے سالک ہزاروں سال پہلے یا ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات کو دیکھ لیتا ہے. غیبی دنیا کی سیر کے اندر سالک جو ہے ہزاروں سال پہلے جو چیزیں ہو چکی ہوں یا ہزاروں سال بعد ہونے والی ہوں یا بھی جو ہو رہی ہوں، یہ سب کو ایک سالک جو ہے اپنے مشاہدے میں لے لیتا ہے، اس کو جان لیتا. یہ کب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب شہود کی کیفیات میں، اس کے پہلے ہم نے جو باتیں کی عالم شہود کی، تو جب شہود کی کیفیات میں استحکام یعنی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو روحانی طالب علم، جب شہود کی کیفیات میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے تو روحانی طالب علم جو ہے غیبی دنیا کی سیر، عالم غیب کی سیر کرتا ہے، اور وہ غیب کی دنیا کی حدود میں، غیب کی دنیا کی حدود میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، رہتا ہے، یہاں تک کہ سارے کام وہ اسی عالم میں کر سکتا ہے جو اس کے نورانی مشاغل کہلاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ روحانی دنیا کے اندر جو ہے یہ جو کچھ بھی کرتا اس کو روحانی مشاغل یعنی روحانی کام، روحانی مشغلے اس کو کہتے ہیں کہ یہ روحانی مشاغل اس کے یہ ہیں کہلاتے ہیں. ایسا اس وقت ہوتا ہے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مراقبے کی ریاضت کے ساتھ ساتھ سالک اپنے دماغ کو تمام طرح کے تفکرات سے یعنی تمام طرح کی فکروں سے، تمام طرح کے خیالوں سے خود کو خالی کر لیتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب سالک مراقبے کی ریاضت کرتے وقت اپنے دماغ سے تمام طرح کے تفکرات کو، تمام طرح کے خیالات کو، تمام طرح کی فکروں کو، خیالات کے ہجوم کو دور کر کے ایک نقطے پر پہنچ جاتا ہے. یہاں وہ مکان کی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے. جب تمام خیالات کو وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک نقطے پر وہ ٹھہر جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں وہ مکان کی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے قدم پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے قدم زمان کی ابتدا سے زمان کی انتہا تک اس کے ارادے کے مطابق اٹھتے رہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جب اس حدود میں چلا جاتا ہے تو زمانے کی کیا نام ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس درمیان یہ ہوتا ہے اور یہ اپنے ارادوں کے مطابق اس میں سیر کرتا اور چلتا پھرتا ہے، اور اس کے قدم اس کے ارادوں کے مطابق اٹھتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ جب سالک ایک نقطۂ ذات مراقبہ کے مشاغل میں پوری معلومات حاصل کر لیتا ہے، یعنی مراقبے میں وہ اتنی یکسوئی حاصل کر لیتا کہ جب ایک نقطے پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، سمجھ آیا؟ ایک نقطے پر وہ ٹھہر جاتا، تمام خیالات کے ہجوم رفع ہو گئے اور ایک نقطے پر آ کے وہ زیرو ہو جاتا ہے. یعنی اس میں تو پھر اس کی جب معلومات اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی. اب اس ایک نقطے پر جب ٹھہرا تو نقطے کے اندر اتنی وسعت ہے، اس نقطے کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ وہ زمان کے دونوں کناروں یعنی ازل اور ابد کو چھو لیتا ہے، یعنی اسی نقطے کے اندر ازل و ابد سمٹے ہوئے ہیں. سمجھ آیا؟ اور یہ ازل اور ابد کو چھو سکتا ہے اور اپنے قوت ارادی کے تحت، یہ اپنے قوت ارادی کے تحت اب یہ جو کچھ بھی ارادہ کرے گا اپنی قوت ارادی کے تحت اپنے روحانی قوتوں کا استعمال کر بھی سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ اپنے ارادے کے ساتھ جو یہ ارادہ کرے گا اپنی قوت ارادی سے،
اس میں اپنی جو ہے اس کی روحانی قوتوں کو استعمال، اب اس کے اندر جو طاقت آ جائے گی، اپنے ارادے کے مطابق ان قوتوں کا استعمال بھی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے۔ جو ہزاروں سال پہلے یا ہزاروں سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو یہ بندہ اسی نقطۂ ذات کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ ازل سے ابد تک درمیانی حدود میں جو کچھ بھی پہلے موجود تھا یا آئندہ ہوگا، اس وقت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس نقطے کے اندر، یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، اسی ایک نقطے کے اندر جو پہلے تھا، جو ہوگا اور جو ہے، سب ابھی بھی موجود ہے، اور چونکہ اب اس کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے، اس نقطے کے گہرائیوں میں اتر رہا ہے، تو اب اس کے اسرار اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موجود ہے۔ شہود کی اس کیفیت کو عارفین، شہود کی اس کیفیت کو ورفا کی زبانی میں عارف باللہ جس کو کہتے ہیں، عارفین کی اصطلاح میں سیر یا معائنہ کہتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ کہتے ہیں نا سیر اللہ ہوئی اس کی، تو یہ سیر خارج میں نہیں ہوتی ہے، اپنے باطن کے اندر، خود کے اندر ہی اس کی یہ سیر شروع ہوتی ہے۔ جب عارف کی سیر شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرندوں کی طرح ادھر ادھر پرواز کرتا ہوگا، تو یاد رکھیں عارف جو ہے خارج میں کیا نام ہے، باہر کہیں اس کی سیر شروع نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر، اپنے من کے اندر، اپنے اندر دل کی گہرائیوں میں جب اترتا ہے، تمام خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے ایک نقطۂ ذات پر ٹھہر جاتا ہے، اور وہی نقطہ جو ہے ہمارے وجود کے اندر سارا عالم ہی موجود ہے۔ یاد رکھیں عارف جو ہے خارج سے کائنات میں عالم میں داخل نہیں ہوتا، وہ سیر وہاں سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ اپنے اسی نقطے سے اس کی سیر شروع ہوتی ہے۔ عارف کائنات میں خارجی سمتوں سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے نقطۂ ذات سے داخل ہوتا ہے۔ اسی نقطے سے وحدت الوجود کی ابتدا شروع ہوتی ہے، یعنی وہی نقطہ جو ہے وہیں سے وحدت الوجود کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ذات الہی کی معرفت وہاں سے وہ جاننا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی عارف جو ہے سارے عالم کو اپنے اندر دیکھتا ہے، اور سارا عالم حقیقت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی لیے من عرفہ نفسہ کا حکم ہے کہ اپنے نفس کو پہچان، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ جب بندہ اس نقطے پر پہنچتا ہے تو سارا عالم، سارا کائنات اس کے اپنے اندر وہ موجود پاتا ہے، اور یہیں سے اس کی پھر سیر یہیں سے اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ روشنی کا دروازہ یہیں سے کھل جاتا ہے۔ جب عارف اپنی نگاہ کو جب عارف اپنی توجہ کو اس نقطے کے اندر جذب کر دیتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے، اس میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اس نقطے میں، جب عارف اپنی نگاہ یعنی اپنے خیال کو اس نقطے کے اندر جذب کر دیتا ہے، تو وہاں سے ایک روشنی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ جب وہاں پہ ٹھہرتا ہے تو وہیں سے ایک روشنی کا دروازہ کھلتا ہے، تو سالک اس روشنی کے دروازے سے ایسی شاہراہ پر پہنچتا ہے، ایسی شاہراہ پر پہنچ جاتا ہے جس سے بے شمار راہیں کائنات کی تمام سمتوں میں کھل جاتی ہیں، اور اب یہ ہے قدم با قدم تمام نظام شمسی اور نظام فلکی سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ تمام طرح کے نظام شمسی جو ہے سورج کے تمام سیاروں کے نظام، اور آسمانوں کے نظام، آسمانوں کی سیر شروع سب یہی اندر سے ہوتی ہے، واقف ہو جاتا ہے، اور بے شمار ستاروں اور سیاروں میں بندہ قیام کرتا ہے، اور کئی طرح کی مخلوقات جو اب تک اس نے نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی اب سمجھ لیجئے کہ سالک کی جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اپنے اندر ہی وہ ساری کائنات کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے سالکین و ورفا اولیاء اپنی ذات میں ہی ہمیشہ اپنے اندر ہی معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ یوں نہ سمجھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے سر جھکائے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ پورے عالم کو، کائنات کو اپنے اندر ہی معائنہ کرتے دیکھتے رہتے ہیں، اور یہیں سے ان کی سیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم یہ جو باتیں ہم نے باریکیاں طریقت کی
اور مشاہدے کی ہم نے عرض کی، پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو ہم ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ بہت غور سے سنیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ جو ہے مراقبے کی اس کیفیت اور اس کی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔